تفسیر ضیاء القرآن جلد نمبر 3 21واں پارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ عنکبوت آیت نمبر 45 اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ ترجمہ: آپ تلاوت کیجئے اس کتاب کی جو وحی کی گئی ہے آپ کی طرف، اور نماز صحیح صحیح ادا کیجئے، بے شک نماز منع کرتی ہے بے حیائی اور گناہ سے، اور واقعی اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت بڑا ہے اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 45 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ آپ تلاوت کیجئے اس کتاب کی جو وحی کی گئی ہے آپ کی طرف۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور حضور کے ذریعے آپ کی ساری امت کو یہاں دو باتوں کا حکم دے رہا ہے۔ پہلا حکم ہے تلاوت قرآن اور دوسرا اقامت صلاۃ۔ تلاوت قرآن کے روحانی، اخلاقی، اصلاحی، پھر لازمی اور متعدی اتنے فوائد و برکات ہیں جن کا حصر ممکن نہیں۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھتا ہے تو اس پر انوار و تجلیات کی بارش ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی خصوصی توجہ اس کی طرف مبذول ہوتی ہے۔ اس کے دل کا زنگار صاف ہوتا ہے، اس کی کسل مندی دور ہوتی ہے، وہ ایک نئی تازگی اور شگفتگی محسوس کرنے لگتا ہے۔ یہ ایسی واضح کیفیت ہے جس سے قرآن کریم کا ہر پڑھنے والا اپنی صلاحیت اور اپنے ظرف کے مطابق سرشار ہوتا ہے۔ جب وہ قرآن کریم میں انبیاء کرام اور مومنین کاملین کی زندگیوں کا مطالعہ کرتا ہے، ان کی عالی ظرفی، بلند حوصلگی، بیگانوں کے لیے ان کے جذبہ خیرخواہی کو دیکھتا ہے، مسرت و کامیابی کے لمحوں میں ان کا انداز تشکر، ان کی بے مثال تواضع انکساری، مصائب و شدائد کے ہجوم میں ان کا صبر، اور صبر میں مسرت و لذت کے احساسات سے وہ آگاہ ہوتا ہے، اور پھر ان کے مبارک انجام سے واقف ہوتا ہے، تو اس کے دل میں بھی اس راہ پر چلنے کا شوق اور ولولہ پیدا ہوتا ہے جس راہ پر چلنے والوں کی آبلہ پائی کے طفیل انسانیت کا سر افتخار بلند ہے، جن کے زخموں سے ابلتے ہوئے خون ناب نے اخلاق عالیہ اور اعمال صالحہ کے حسن کو دل فریبیاں اور رعنائیاں بخشی ہیں۔ ان کے مقابلے میں جب وہ سرکشوں اور منکروں کی گھناؤنی زندگی کا جائزہ لیتا ہے، پھر انہیں اپنے گناہوں کے سیلاب میں حقیر تنکوں کی طرح بہتا ہوا دیکھتا ہے، تو اسے دنیا کی بے ثباتی اور زندگی کے اس جاہ و جلال کا کھوکھلا پن صاف دکھائی دینے لگتا ہے، اور وہ حد المقدور کوشش کرتا ہے کہ ایسے لوگوں کی راہ اختیار نہ کرے جو خود بھی برباد ہوئے اور اپنی قوموں کا بیڑا بھی غرق کر دیا۔ اسی قرآن کے صفحات کا مطالعہ کرتے وقت قرآن کا پیش کردہ دستور حیات اس کے دامن دل کو اپنی طرف کھینچتا ہے اور اسے مجبور کرتا ہے کہ وہ اپنے اعمال و اطوار کو اس دستور حیات کے سانچے میں ڈھال لے۔ یوں قرآن کے چشمے سے جب وہ شراب ہو کر اٹھتا ہے تو انسان کامل بن کر دنیا کے سامنے پیش ہوتا ہے اور اپنی خیرات و برکات سے اپنوں اور بیگانوں کو بلا استثناء مستفید کرتا ہے۔ لیکن ان برکات سے صرف وہی فیض یاب ہو سکتا ہے جو قرآن کو کلام الہی یقین کرتا ہے، جو اس کو اس نیت سے پڑھتا ہے کہ وہ اس سے ہدایت کی روشنی حاصل کرے گا اور اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے میں کسی تذبذب کا مظاہرہ نہیں کرے گا۔ کیونکہ قرآن کی تلاوت ان فوائد کی حامل تھی، اس لیے اسے پڑھنے اور بار بار پڑھنے کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو متوجہ فرمایا۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 45 کے دوسرے حصے کی تفسیر۔ اور نماز صحیح صحیح ادا کیجیے۔ دوسرا حکم ہے کہ نماز قائم کرو۔ پھر فرمایا نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اس پر کئی صاحبان یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ہم نے کئی نمازیوں کو دیکھا ہے کہ ساری عمر نماز پڑھتے پڑھتے گزر گئی، لیکن وہ جھوٹ بولتے ہیں، چور بازاری سے وہ باز نہیں آتے، کم تولنے اور کم ماپنے سے انہیں اعتراض نہیں، تو ہم کیسے یہ تسلیم کر لیں کہ نماز کے متعلق قرآن کا یہ ارشاد مبنی بر حقیقت ہے؟ ان کی خدمت میں بسط ادب یہی گزارش کی جائے گی کہ آپ نے یہ اعتراض کرنے میں بڑی جلد بازی سے کام لیا ہے اور قرآن کے کلمات میں غور کرنے کی زحمت گوارا نہیں کی۔ قرآن کریم نے نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا بلکہ نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے، جس کا معنی ہے اقامت الشیء توفیۃ حقہ، یعنی نماز کو اس کے تمام ظاہری اور باطنی حقوق کے ساتھ ادا کرو۔ نماز کے ظاہری حقوق تو یہ ہیں کہ سنت نبوی کے مطابق تمام ارکان بجا لائے جائیں، اور باطنی حقوق یہ ہیں
کہ تو سراپا عز و نیاز بنا ہوا ہو، احسان کی کیفیت تجھ پر طاری ہو، یعنی تو محسوس کر رہا ہو کہ کأنک تراہ، گویا تو اپنے رب کریم کو دیکھ رہا ہے، ورنہ کم از کم اتنا تو ضرور ہو کہ فإنہ یراک، تیرا رب کریم تجھے دیکھ رہا ہے۔ اس ذوق و شوق اور خشوع و خضوع سے ادا کی ہوئی نماز ہی وہ نماز ہے جو دین کا ستون اور مومن کی معراج ہے۔ یہی وہ نماز ہے جو گناہوں کے قریب نہیں جانے دیتی اور بے حیائیوں اور بدکاریوں سے روکتی نہیں بلکہ متنفر کر دیتی ہے۔ مومن کی ساری خوشیاں اور مسرتیں انہی چند لمحوں میں سمٹ کر رہ جاتی ہیں جب وہ سراپا نیاز بن کر اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہوتا ہے اور دل و زبان سے اس کی تعریف و ثنا کرتا ہے۔ وہ عذاب سے ڈر کر وہاں حاضری لگوانے کے لیے نہیں جاتا بلکہ اس کا قلب ناسبور، اس کی روح بےتاب کشاں کشاں اسے کوئے محبوب کی طرف لے جاتی ہے۔ وہ نماز جس کا آغاز بھی غفلت سے ہو اور جس کی انتہا بھی غفلت سے ہو اور ان کے مابین بھی بے خبری کی حالت طاری رہی ہو، اسے پتہ ہی نہ ہو کہ وہ کہاں ہے اور کس کے آگے کھڑا ہے، تو اس نے نماز پڑھی صحیح لیکن اس نے نماز قائم تو نہ کی جس کا اسے حکم دیا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود یہ نماز پڑھنا بھی اسے کبھی نہ کبھی اس کیف و مستی سے سرشار کر دے گا جو نماز قائم کرنے والوں کے لیے مخصوص ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک نوجوان انصاری کی شکایت کی گئی کہ وہ نماز بھی پڑھتا ہے لیکن کسی گناہ سے بھی باز نہیں آتا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ نماز ایک نہ ایک دن اسے ان برائیوں سے روک دے گی۔ چنانچہ چند ہی روز گزرے کہ اس کی حالت یکسر بدل گئی، اس نے تمام گناہوں سے سچے دل سے توبہ کر لی۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں نے تمہیں کہا نہ تھا؟ اس لیے وہ صاحبان جو چند نماز پڑھنے والوں کو نماز قائم کرنے والوں کو نہیں بعض گناہوں میں مبتلا دیکھ کر نماز سے بیزار اور اس کی برکات کا انکار کر دیتے ہیں، وہ یہ سمجھ لیں کہ ان گناہ گاروں کے اصلاح پا جانے کا تو امکان ہے، کیونکہ جس راہ پر وہ چل رہے ہیں وہ ان لوگوں کی راہ ہے جو صالح اور پارسا تھے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی وقت اللہ تعالیٰ ان سست نہاد رہنماؤں پر نظر رحمت فرما دے اور انہیں اپنی بارگاہ میں حاضری کی لذت سے آشنا کر دے، لیکن آپ لوگ تو اس راستے سے ہی دور بھاگ رہے ہیں۔ آپ نے بھی کبھی اپنے انجام پر غور کیا؟ بہرحال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان غافل نمازیوں کو خواب غفلت سے بیدار کرنے کے لیے خوب جھنجھوڑا ہے۔ ارشاد گرامی ہے جس آدمی کو اس کی نماز بے حیائی اور برے کاموں سے نہیں روکتی وہ نماز اسے خدا سے دور کر دے گی اور اللہ تعالیٰ کی رضا کا نہیں بلکہ ناراضگی کا باعث ہوگی۔ نیز آیت میں تو یہ فرمایا گیا ہے کہ نماز فحشاء اور منکر سے روکتی ہے اور اس میں کیا شک ہے، لیکن ان امور سے رکنا یا نہ رکنا ہمارا کام ہے۔ نماز تو ہمارے قلب و روح کی تربیت کا ذرنی موقع فراہم کرتی ہے، دنیا کے جھمیلوں سے نکال کر احکم الحاکمین کی بارگاہ میں لے جا کر کھڑا کر دیتی ہے۔ اب بھی اگر کوئی طبیعت متاثر نہیں ہوتی اور اسے یہ خیال نہیں آتا کہ ظہر کے وقت تو مجھے اپنے رب کے حضور میں جا کر کھڑا ہونا ہے، اگر میں نے اپنا دامن اس کی نافرمانی سے داغدار کر لیا تو میں کس منہ سے اس کے حضور میں حاضر ہوں گا۔ اس طرح تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد دربار الہی میں حاضری سے دل میں اطاعت و انقیاد کا جذبہ یقیناً پیدا ہو جاتا ہے اور اس کو گناہوں سے نفرت سی ہو جاتی ہے۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 45 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ اور واقعی اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت بڑا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں۔ جس کو یہ سعادت حاصل ہو گئی، جس کو یہ نعمت بخش دی گئی، گویا اس نے سب کچھ پا لیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک روز تشریف لائے تو اپنے صحابہ کو ہلکا بنائے ہوئے ملاحظہ فرمایا۔ پوچھا کیوں اس طرح بیٹھے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں اور جو اس نے اسلام کی دولت سے ہمیں مالا مال فرمایا ہے اس کے اس احسان پر اس کا شکریہ ادا کریں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے اللہ کے ذکر و شکر کے لیے بیٹھنے والو، اللہ تعالیٰ تم پر فرشتوں سے فخر کر رہا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث میں ہے اگر کوئی شخص یاد الہی میں مصروف رہنے والوں کے پاس آ کر بیٹھ جائے، اگرچہ وہ کسی دوسرے مقصد کے لیے آیا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بھی بخش دیتا ہے اور فرماتا ہے میں نے ان کی محفل میں بیٹھنے والے کو بھی معاف کر دیا۔ میری یاد کرنے والے ایسے لوگ ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں رہتا۔ اس آیت کا یہ معنی بھی لیا گیا ہے کہ جب بندہ اپنے رب کا ذکر کرتا ہے تو رب کریم بھی اپنے اس بندے کو یاد فرماتا ہے، اور رب کریم کا اپنے مسکین بندے کو یاد فرمانا سب سے بڑا ذکر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے حضور علیہ السلام سے یہ معنی مرفوعاً نقل کیا ہے، فرماتے ہیں ذکر الہی میں کوتاہی نہ کرو، تم اس کو یاد کرو گے وہ تمہیں یاد کرے گا، اس کا تمہیں یاد کرنا تمہارے ذکر سے افضل ہے۔
سورہ عنکبوت آیت نمبر 46، وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ واحد وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ ترجمہ: اور اے مسلمانوں، بحث مباحثہ نہ کیا کرو اہل کتاب سے مگر شائستہ طریقے سے، مگر وہ جنہوں نے ظلم کیا ان سے، اور تم کہو ہم ایمان لاتے ہیں اس پر جو اتارا گیا ہماری طرف اور اتارا گیا تمہاری طرف، اور ہمارا خدا اور تمہارا خدا ایک ہی ہے، اور ہم اس کے سامنے گردن جھکانے والے ہیں۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 46 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ اور اے مسلمانوں، بحث مباحثہ نہ کیا کرو اہل کتاب سے مگر شائستہ طریقے سے۔ اہل کتاب کو جب سمجھانے لگو تو تمہارا اسلوب تبلیغ بڑا شائستہ اور پسندیدہ ہونا چاہیے۔ دلیل کی قوت اور برہان کی پختگی تو ہو، لیکن اس میں خشونت اور سخت کلامی کی بو نہ پائی جائے۔ اپنے عقائد کی حقانیت اور اپنے دین کی صداقت کا روشن بیان تو ہو، لیکن اس میں ذاتی حملے کا اثر نہ ہو۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 46 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ اور تم کہو ہم ایمان لاتے ہیں۔ حسن مجادلہ کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ تم انہیں پہلے ہی بیگانہ اور مد مقابل حریف بنا کر خطاب نہ کرو، بلکہ انہیں یوں کہو کہ تمہارے انبیاء کرام توحید کا جو دین لے کر آئے تھے، ہمارے نبی مکرم بھی وہی دین لے کر آئے ہیں۔ تمہارے انبیاء نے بھی اسی وحدہ لا شریک کی عبادت کا حکم دیا، ہمارے نبی مکرم بھی یہی حکم دیتے ہیں۔ ہم صرف قرآن کریم کو ہی کلام الہی نہیں مانتے، بلکہ تورات اور انجیل کے متعلق بھی ہمارا یہی ایمان ہے۔ ہدایت کی جو شمع تمہارے انبیاء نے روشن کی، ہم بھی اسی کو روشن رکھنا چاہتے ہیں، اس لیے ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی ایسی بات نہیں جو وجہ اختلاف اور باعث افتراق ہو۔ مرور وقت سے جو عمل اور عقیدے کی خرابیاں تمہارے ہاں رائج ہو چکی ہیں، ان کی اصلاح کر لو، پھر ہم سب ایک ہی ملت مسلمہ کے فرد بن جائیں گے۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 47۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ۔ ترجمہ: اور اے حبیب، اس طرح ہم نے نازل کی آپ کی طرف کتاب، پس وہ جنہیں ہم نے دی تھی کتاب تورات، وہ ایمان لاتے ہیں قرآن پر، اور ان اہل مکہ سے بھی کئی لوگ ایمان لا رہے ہیں قرآن پر، اور نہیں انکار کرتے ہماری آیتوں کا مگر کفار۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 47 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ جس طرح ہم نے پہلے انبیاء پر آسمانی صحیفے نازل کیے، اسی طرح ہم نے آپ پر بھی قرآن حکیم اتارا۔ ان اہل کتاب میں ایسے سلیم الطبع لوگ بھی ہیں جنہوں نے جب قرآن مجید میں وہ نور ہدایت درخشاں دیکھا تو بلا تامل اس پر بھی ایمان لے آئے، اور اہل مکہ سے بھی کئی لوگ کفر و شرک سے بیزار ہو کر دین اسلام میں داخل ہوئے۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 47 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ اور نہیں انکار کرتے ہماری آیتوں کا مگر کفار۔ جن کے دلوں پر کفر کی سیاہی جم چکی ہے، وہی اس کتاب پر ایمان نہیں لائیں گے، ورنہ کوئی سلیم الفطرت انسان انکار کی جرت نہیں کر سکتا۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 48۔ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ۔ ترجمہ: اور نہ آپ پڑھ سکتے ہیں اس سے پہلے کوئی کتاب، اور نہ ہی اسے لکھ سکتے تھے اپنے دائیں ہاتھ سے۔ اگر آپ لکھ پڑھ سکتے تو ضرور شک کرتے اہل باطل۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 48 کی تفسیر۔ قرآن کریم کے کلام الہی ہونے کی ایک اور روشن دلیل پیش کی جا رہی ہے کہ اعلان نبوت سے پہلے کا 40 سالہ دور آپ نے ان لوگوں کے سامنے گزارا ہے۔ ان سب کو اچھی طرح معلوم ہے کہ اس اثناء میں نہ آپ نے کبھی کسی کتاب کا مطالعہ کیا اور نہ کبھی کچھ لکھا۔ اگر آپ پہلے کتابوں کے مطالعہ میں مستغرق
رہا کرتے اور لکھنے کا شغف ہوتا تو کوئی یہ شبہ کرنے میں حق بجانب ہو سکتا تھا کہ سب کچھ انہی کتابوں سے اخذ کیا گیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان شکوک و شبہات سے پاک رکھا۔ اب کوئی یہ اعتراض نہیں کر سکتا کہ یہ آپ کا اپنا کلام ہے، بلکہ یقیناً یہ کلام الہی ہے جو اس نے آپ پر اتارا ہے۔ صرف ظالم لوگ ہی اس درخشاں حقیقت کا انکار کر سکتے ہیں۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 49۔ بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون۔ ترجمہ: بلکہ وہ روشن آیتیں ہیں جو ان کے سینوں میں محفوظ ہیں جنہیں علم دیا گیا، اور ظالموں کے بغیر ہماری آیتوں کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 50۔ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔ ترجمہ: اور انہوں نے کہا کیوں نہ اتاری گئیں ان پر نشانیاں ان کے رب کی طرف سے؟ آپ فرمائیے نشانیاں تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں، اور میں تو صرف صاف صاف ڈرانے والا ہوں۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 51۔ اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم ان فی ذلک لرحمۃ وذکری لقوم یؤمنون۔ ترجمہ: کیا انہیں یہ کافی نہیں کہ ہم نے آپ پر اتاری ہے کتاب جو انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے؟ بے شک اس میں رحمت اور نصیحت ہے مومنوں کے لیے۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 51 کی تفسیر۔ کس نشانی اور معجزے کا مطالبہ کر رہے ہو؟ کیا قرآن حکیم سے بڑھ کر بھی کوئی اور نشانی اور کوئی دوسرا معجزہ تمہیں درکار ہے؟ اگر اس سے تم نصیحت قبول نہیں کرتے، اگر تمہیں یہ راہ راست پر نہیں لے جا سکتا، تو پھر کسی اور معجزے سے تمہارے ہدایت یافتہ ہونے کی کوئی امید ہی نہیں۔ یہاں پر 21ویں پارے کا پہلا رکوع مکمل ہوا۔